دوستو اب یہ جنرل الارٹ کا پارٹ سیکنڈ ہے ولاگ کا. ہماری جو ہے میموری اینڈ ہو گئی تھی، اس وجہ سے ہم نے اب پارٹ سیکنڈ سٹارٹ کی ہے. اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کام ہے کہ ڈیلی یہاں صفائی کی جاتی ہے. یہ بھائی جو ہے اس مڑی کی ٹوم کی جو ہے صفائی کر رہے ہیں. اچھا اب آپ کو جو ہے قبر دکھاتے ہیں. اچھا بھائی یہ جنرل صاحب کی کون سی قبر ہے اور اس کی بیٹی کی کون سی ہے؟ اچھا یہ چھوٹی قبر دوستو جو ہے یہ ان کی بیٹی کی ہے، جس کی ڈیتھ جو ہے سکھ راہبہ کے کہنے کے مطابق 5 اپریل 1827 کو ہو گئی تھی. اور یہ جنرل لارڈ کی ہے. اور یہ دیکھیں کسی دوست نے آ کے یہاں محبت سے پھول بھی رکھے ہیں. یہ چند جو ہیں تصویریں ہیں بیفور اور آفٹر، کس طرح وال سٹی نے کام کیا یہ دیکھیں. اور میں آپ کو باقی ہسٹری بھی بتاتا ہوں جو بہت انٹرسٹنگ ہے کہ نیپولین نے کس طرح سکھ آرمی کو مضبوط کیا. یہ چند جو ہیں چیزیں ہیں یہ دیکھیں. اور جو چیز میں آپ کو وہاں اوپر سے تو نہیں دکھا پا رہا کیونکہ میرے پاس ڈرون نہیں ہے. یہ دیکھیں ساؤتھ سائڈ ایلیویشن. اچھا ٹامب آف فرینچ جنرل لارڈ ہز ڈاٹر انارکلی لاہور. دیکھیں پورٹریٹ آف جین فرانسس. یہ جنرل لارڈ ہے اور یہ ساتھ ان کی وائف ہیں. یہ دیکھیں. اچھا دوستو تو آپ کو میں ہسٹری بتا رہا تھا. پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں، پہلے آپ اوپر کا نظارہ بھی ساتھ ساتھ کر لیں اور میں بتاتا چلوں. ایک فرینچ نیچرلسٹ ہیں جیکومنٹ، جنہوں نے 1831 میں جو ہے لاہور کو وزٹ کیا اور انہوں نے اپنے جو اوپینین دی ان کے بارے میں، جنرل لارڈ کے بارے میں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سلیمان بے ہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے. اچھا یہ جو ہیں جنرل لارڈ تھے جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس یا ان کی امپائر میں جتنے بھی لوگ وزٹر آتے تھے فرانس سے، تو یہ وہاں جو ہے ان کو ہوسٹیج کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے. اکثر اوکیزنس پہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ ہی ہوتے تھے. اب دیکھیں جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے وزٹ کیا روپڑ کو اکتوبر 1831 میں گورنر جنرل کے ساتھ، جن کا نام ولیم بیٹنک تھا، تو الارڈ ان کے ساتھ تھا. رشین گزٹ کے بارے میں بھی جو فرینچ میں پبلش کرواتا تھا وہ بھی جنرل الارڈ تھا. اب جنرل الارڈ کو جو خطرہ ہوا یہاں پنجاب میں، باقی تو اس کو مال و دولت، عزت، تکریم سب کچھ مل رہا تھا. اب اس کو ایک ڈر تھا کہ اس کی بیوی جو ہے بانو، اس کو اس کے مرنے کے بعد ستی نہ کر دیا جائے. تو اس نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو کہا کہ مجھے اجازت دی جائے، میں جانا چاہتا ہوں یہاں سے چھٹی کے لیے فرانس. اس نے کہا نہیں. تو اس نے دیکھا بھئی اس طرح تو اجازت نہیں مل رہی. تو اس نے مہاراجہ کو کہا کہ میں آپ کے لیے نا فرانس سے بہت اچھے جو ہے اسلحے کی چیزیں لے آؤں گا، تو مجھے پرمیشن دی جائے. تو اس نے اجازت دے دی. اب اس کا پلان تھا کہ اپنے بچوں کو وہیں چھوڑاؤں گا. تو وہ اپنے بچوں کو لے کے 2 سال کی لیو لے کے فرانس چلا گیا اور وہاں جو ہے اس نے اپنی وائف کو وہیں چھوڑا. 1826 میں اس کی شادی ہوئی تھی نا کس سے؟ چیف آف چمبا کی بیٹی سے، بانو پائن ڈل جس کا نام تھا. تو وہ اپنے بچوں کو اس کو وہاں چھوڑایا اور پنجاب میں آیا وایا کلکتہ 1837 میں یہ. اور رنجیت سنگھ کے لیے جو ہے لیٹر آف گریٹنگز لایا لوئس فلپائن کی طرف سے، جو کنگ آف فرانس تھا، اور خود یہاں آ گیا. اور یہاں پھر اس کی جو ہے ڈیتھ، جب اس کو پشاور بھیجا گیا جنرل کے حکم پہ، تو وہاں جنرل ایویٹیبل کی ہیلپ کر رہا تھا، اسی دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس نے کارنامے کیا کیا انجام دیے دوستو؟ اس کے کارنامے اگر میں آپ کو بتاؤں تو مسلمانوں کے خلاف جو ہے اس نے مختلف مقامات پہ سکھ امپائر کو تحفظ فراہم کیا، جس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ سید احمد بریلوی نے جب 2 دفعہ جو ہے جنگ کی کوشش کی، کن کے ساتھ کب کی تھی انہوں نے جی، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. تو انہوں نے جو اس نے ان کو بزور طاقت ان کی بغاوت کو کہہ لیں یا علم جہاد کو انہوں نے دبایا. دوستو ایک بات یاد رکھیں، جب ہسٹری کی بات کی جاتی ہے تو آپ نے کسی بھی تعصب کا شکار نہیں ہونا.
یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے، بادشاہ مسلم ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، وہ صرف بادشاہ ہی ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف اپنی سلطنت کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، اور اگر ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو آپ انہیں ایز اے کنگ لیجئے، ایز اے ریلیجیس فگر مت لیجئے۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے ڈیرہ جات کی جو مسلمانوں کی جو ٹرائبز کی اور سندھ کے دریا کے ساتھ جو 1827 اور 1830 میں تھی، سید احمد بریلوی کی بھی جو جہاد کی کوششیں تھی، اس کو بھی دبایا۔ اس طرح 1824 سے لے کے آگے تک جو ہے یہ سیکورٹی انچارج رہے اینگلو سکس بارڈر کے، ستلج along دی ستلج فرام دی ہمالیہ ڈاؤن ٹو ہری کا پتن، ایک بہت بڑا ایریا جس کو یہ سنبھالے رکھتے تھے۔ آپ کو اینڈ پہ دوبارہ جو ہے قبر دکھاؤں، اور یہاں پھولوں کا گلدستہ بھی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹی قبر جو ہے میری شارلٹ کی ہے، جو اپنے باپ کی محبت میں یہاں آئی، حالانکہ اس کی موت اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے مسیح راہبہ نے بتا دیا تھا، لیکن وہ باپ کی محبت میں اپنی محبت کو چھوڑ کے آئی۔ اور یہ جنرل الارڈ کی قبر ہے۔ اور دوستو، پھول تو آپ کو پچھلے ولاگ میں دکھائے تھے، ایک گلدستہ بھی یہاں موجود ہے جو یقیناً کسی سکھ یاتری نے یا کسی آرمی کے بندے نے یہاں لا کے رکھا ہے۔ ظاہر ہے بہت ساری خوبیوں کے حامل تھے جنرل الارڈ۔ یہ دیکھو، یہ بھی ایک کتبہ جو ہے یا ایپیٹاف کہہ لیں، یہاں دوستو موجود ہے۔ اور اس کے اوپر دیکھیں، یہ آپ کوئی فرانسیسی پڑھنا جانتا ہو تو وہ یہ پڑھ لے، مجھے اس چیز کا نہیں پتہ۔ اور اس کا جو سٹائل ہے، یہ دیکھیں، 1 2 3 4 5 6 7، یہ ٹوٹل 3 اور 3 6، اور یہ 7 جو ہے محراب ٹائپ چیزیں بنائی گئی ہیں، اور ٹوٹل جو روشن دان اس میں ہیں 1 2 3 4 روشن دان بنائے گئے ہیں۔ کسی حد تک کوشش کی گئی ہے، جس طرح امراء کے مقبرے ہوتے ہیں تو اس کو بھی بنایا جائے۔ لاسٹ بات کہ نیپولین نے کس طرح ہیلپ کی، یہ دروازے کا سٹرکچر دیکھ لیجیے، پنجاب میں سکھ امپائر کو قائم رہنے میں کس طرح نیپولین نے ہیلپ کی۔ تو جی دیکھیں، نیپولین کا ہی تربیت یافتہ تھا جنرل الارڈ۔ تو جب جنرل الارڈ آیا اور اس نے سکھ آرمی کو اسی لیول پہ ٹرین کیا جس طرح، حتیٰ کہ جو ان کا لباس تھا سکھ آرمی کا، جو 15,000 کے قریب گھوڑ سوار اس کے انڈر تھے، اور انٹورا کے انڈر پیدل فوج تھی۔ تو جنرل الارڈ کے انڈر اور انٹورا کے انڈر جو لوگ تھے، چاہے وہ گھوڑ سوار تھے چاہے وہ پیدل تھے، ان کو جو لباس ہے وہ بھی فرانسیسی آرمی کا، نیپولین کی آرمی کی طرز پہ بنا کے دیا گیا۔ تو دوستو، اس طرح نیپولین کی کوشش آپ سمجھ لیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے امپائر کو بچانے میں شامل رہی۔ دوستو، یہاں ہمارے ولاگ کا اینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آیا تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کریں تاکہ جو فیکٹس ہیں ہسٹری کے وہ ان تک پہنچ سکیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے، لوگ بڑے عجیب عجیب ٹائٹل لگاتے ہیں، جس طرح شہزادی کو کس کی محبت کھینچ لائی۔ ٹھیک ہے، وہ محبت تو ہے اس کے باپ کی، لیکن ایک رانگ طریقے سے جب اس کو ایک امپریشن دیا جاتا ہے تو اس پہ دکھ ہوتا ہے۔ دوستو، اذان ہو رہی ہے، ہم اپنا ولاگ یہاں ختم کرتے ہیں۔